دنیا میں انسان کے آنے کا اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اللہ رب العزت کی یہ کرم فرمائی ہے کہ انسانوں کے ساتھ چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے بشری تقاضے ہیں، پیٹ بھرنا ہے اپنا بھی اپنے اہل و عیال کا بھی، تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، سردی اور گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے چھت کا انتظام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ اصل مقصد تو ہے عبادت کرنا، لیکن کچھ تجارت کر لو، کچھ زراعت کر لو، کچھ ملازمت کر لو، تاکہ دنیا کے اندر جو ضرورتیں تم سے وابستہ ہیں بشری تقاضوں کے اعتبار سے تم ان کو پورا کر سکو، لیکن اپنے دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ 11 مہینے ہم سب دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تاجر تجارت میں لگا ہے، کسان کھیتی باڑی میں لگا ہے، ملازم اپنی ملازمت کی فکر میں ہے، ہر شخص دنیا کے مشاغل میں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے مشاغل میں پڑنے کی وجہ سے ہمارے دل اور دماغ پر دنیا غالب آ گئی، یوں کہہ لیجئے کہ دل اور دماغ پر ایک قسم کا زنگ لگ گیا، کمی آ گئی، اور جو ہمارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا تھا اللہ کی عبادت اور بندگی، ہم اس مقصد سے دور ہٹنے لگے۔ اس گندگی کو، اس زنگ کو جو ہمارے دل اور دماغ پر لگا ہوا ہے، دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں انسانوں کو دے دیا، اہل ایمان کو دے دیا۔ یہ مہینہ دراصل انسانوں کی سروس کا مہینہ ہے کہ وہ اپنے دل کی گندگی کو صاف کر لے، دماغ کی گندگی کو صاف کر لے، اور 11 مہینے دنیا کے مشاغل کی وجہ سے جو دھول اور جو زنگ ہمارے دل اور دماغ پر آ گیا ہے اس کو دور کرے۔ جیسے دنیا کی ہر وہ مشین جس کو بظاہر انسان نے بنایا ہے، اس کو ایک وقت کے بعد سروس کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان کو بھی سروس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مبارک مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات میں کچھ تبدیلی کی کوشش کریں۔ اگر غیر رمضان میں ہم اور آپ فرائض اور واجبات تک محدود تھے تو کوشش کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ایسا نظام الاوقات بنانے کی توفیق دے دے کہ کچھ نوافل بھی ہو جائیں، سنتوں کا بھی اہتمام ہو جائے۔ غیر رمضان میں اگر ہم روز قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے تو روز قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، اگر آدھا پارہ پڑھتے تھے تو 1 پارہ پڑھنے والے ہو جائیں، اور ذکر و اذکار میں ہمارا اضافہ ہو جائے، کچھ توبہ استغفار کر لیں، درود کی تسبیحات پڑھ لیں، اور قرآن اگر کوئی 1 پارہ پڑھتا تھا تو 2 پڑھنے والا ہو جائے، اور اگر سارے سال کبھی رات میں اٹھ کر تہجد کی توفیق نہیں ہوئی تو تمام اہل ایمان مرد ہو یا عورت ہو سحری کے لیے تو اٹھتے ہیں، چند منٹ کے لیے پہلے اٹھ جائے، اور جو توفیق اللہ تہجد کی 2-4 رکعت کی دے دے تو 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں۔ لیکن یہ جب ممکن ہوگا جب آپ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے لیے کچھ نظام الاوقات بنائیں گے، تو نظام الاوقات بنائیں، اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کی مستورات کو حکم کریں کہ وہ اپنا نظام الاوقات ایسا سیٹ کریں کہ سارا رمضان، یہ مبارک مہینہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ غفلتوں کی نظر نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ آئے اور عام مہینوں کی طرح اس کے دن اور رات ہم سے گزر جائیں اور کف افسوس اور ملتے رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کم از کم اس مہینے کے اندر حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دعا بھی مانگیں کہ اللہ رمضان کو بہتر انداز پر گزارنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی جو اس دنیا میں بچی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بچی ہے، اے اللہ اسے بھی اپنے اور اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا ہے، لیکن وہ اشرف اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز اس کا ایک مقصد ہے،
جب تک وہ اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہے اس چیز کی اوقات ہے، اور اگر وہ اصل مقصد پورا نہ کرے تو پھر لوگ اسے کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنے اصل مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، موبائل کی مثال آپ لے لیجئے، موبائل کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس وقت کسی سے کوئی گفتگو کرنا چاہے اور گھنٹی بجے تو بات ہو جائے، لیکن اگر موبائل اس مقصد کے لیے اب کام نہ کرے، خراب ہو جائے، گفتگو صحیح نہ ہو، تو انسان فوراً اس کو جگہ دوسرا موبائل لینے کی کوشش کرتا ہے اور فکر میں پڑ جاتا ہے، اور اس موبائل کی حیثیت اور اوقات اس کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنی اچھی ویڈیو چلا رہا ہو اور دیگر کام کتنے ہی اچھے ہوں، اور خود موبائل کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، لہذا آپ کچھ ویڈیو دیکھے، کوئی اور کام موبائل میں کر رہے ہو، لیکن جیسے ہی دوسرا آدمی آپ سے رابطہ کرے گا تو خود بخود موبائل اپنا تمام کام چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں رابطہ کرا سکوں، باقی چیزیں تو سب بات کی ہیں۔ ایسے ہی انسان کو بھی اپنا اصل مقصد یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ باقی دنیا کے تمام جھمیلے، دنیا کی تمام چیزیں یہ دوسرے درجے کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے